بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ دیروز در بستان سرا ہما توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے پیش سرکار آپ لوگ سامنے آئے نا میں نے سنا تو سکوں تشریف تو آپ رکھتے ہیں تو میں کوئی آسرا تو ہو نا مجھے کچھ سننے والے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے اور وہاں کم بولتا ہے راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں عیاں آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے آپ کی زلف معمبر کا جو خم بولتا ہے سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود بخود صلی علی میرا قلم بولتا ہے سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود بخود صلی علی میرا قلم بولتا ہے میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدری بولتا ہے میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض میں نے صرف یہ سنانے کے لیے آپ کو آگے بلایا تھا میرے اسلوب میں ہے مادر حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدری بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے عزیزان محترم و محتشم میرے بڑے ہی محترم بڑے ہی پیارے ہماری مسجد کے فارغ التحصیل حافظ قرآن جناب حافظ سفیان صاحب نے ان کے رفقا نے اس محفل کا انعقاد کیا میرے استاد بھائی حضرت علامہ مولانا مجاہد وارث صاحب تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور دیگر ثنا خان اور اہل محبت
ہمارے قبلہ قاری ساجد رشید صاحب مدرس جامعہ مسجد سرکار مدینہ بابرا ٹون اور حافظ سفیان کے استاد گرامی، اللہ تعالیٰ مزید محبتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتا دیا گیا کہ 11 بجے محفل ختم کرنی تھی، تو میں تو تقریباً اپنے وعدے کے مطابق پہنچ گیا تھا، لیکن میری عادت ہے کہ میں ذاتی طور پر جس مکتب سے پڑھے ہیں، جہاں سے پڑھے ہیں، وہاں سے ہمیں یہی تو بتایا جاتا ہے کہ وقت کا خیال رکھو۔ تو مجھے احساس ہے سفیان نے اور عدنان نے جو مجھے تاکیدیں کی ہیں، میرے ان جملوں سے ان کے چہرے ڈھلک گئے، تو میں جو ہے چند منٹ کی گفتگو کروں گا، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرار و سکون عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو قبول فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ہم حضور کے غلام ہیں، اور ہمارے ماں باپ نے جب ہم سکول مدرسے میں ابھی داخل نہیں بھی ہوئے تھے، ہمارے ماں باپ نے تبھی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن میں سے کئی ابھی کسی سکول میں بھی نہیں گئے، کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، لیکن ان محافل میں جب آتے ہیں تو ان محافل سے انہیں یہ سمجھتے ہیں ہم لنگر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں، ہم بھی ایسے ہی سمجھا کرتے تھے نا، ہمارا بچپن تھا۔ تو میرے دوست ہیں بڑے پکے اور پیڈے ہیں الحمدللہ، تو اس وقت گاؤں میں ہم رہتے تھے، تو بڑوں کو بٹھا کر کھانا دیتے تھے اور ہماری جھولیوں میں چاول ڈال دیا کرتے تھے۔ کیوں جی صاحب؟ تو وہ میرا دوست تھا، تو وہ چاول لے کے ہم جھولیوں میں ایسے ڈال لیا اور کھاتے کھاتے جو ہے وہ آنا گھر کی طرف، تو میرے دوست نے بلند آواز سے کہنا، واہ سنیو تواڈے مقدراں تو صدقے جاواں، عقیدہ بھی سچا سچا تے چول مفت دے۔ تو ہمیں یہ وہیں سے محبتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لنگر ملا ہے، لیکن جو غیر شعوری طور پر ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت ان محافل سے پیدا ہوتی جاتی ہے، ہمیں اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور کوئی ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو کوئی غازی علم الدین بن جاتا ہے، کوئی غازی ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ ہمیں ان محافل نے اور ان صحبتوں نے حضور کی محبتوں سے نوازا ہے۔ ان محافل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کی جاتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب، جب آپ نے ریت پھینکی تو وہ آپ نے ریت نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن وہ ریت اللہ نے پھینکی تھی۔ میری طرف دیکھیں بھی اور ساتھ بولتے بھی رہیے، میں ادھر ہی آ رہا ہوں جہاں سے آپ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں۔ میں نے اس ربیع الاول میں فرحان صاحب پکا ارادہ کیتا ہے کہ وہ تقریر کرنی جڑی پنڈ والوں بھی پسند آ جائے، تو اپنا لہجہ تھوڑا سا بدل لیا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ راضی کر کے جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے۔ اے محبوب، جب آپ نے ریت پھینکی تو وہ ریت آپ نے بولیے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ وہ ریت اللہ نے پھینکی تھی۔ بات لمبی نہیں کرتا کیونکہ مجھے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ ایک جنگ ہے، جنگ کے دوران دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے مدد کی گزارش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، نیچے سے ریت کی ایک مٹھی بھرنا، مٹھی بھر اور پکڑ کے ان کی طرف پھینک دے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ریت کی مٹھی پکڑی اور کفار کے لشکر کی طرف یوں پھینک دی۔ اب وہ سینکڑوں کا لشکر، ہزاروں کا لشکر، کسی کی آنکھیں ادھر ہیں یا ادھر ہیں، کوئی ادھر کو دیکھ رہا ہے یا ادھر کو دیکھ رہا ہے۔ ریت تھوڑی سی ہے لیکن سب کی آنکھوں میں جا پڑتی ہے، سب کی آنکھوں میں۔ اب میں یہاں سے ریت پھینکوں، جو میرے طرف دیکھ رہے ہیں انہی کی آنکھوں میں جائے گی نا، جو میرے ہاتھ کی رینج میں آتے ہیں انہی کی طرف جائے گی نا۔ باقی ادھر والے بھی بچ جائیں گے، ادھر والے بھی بچ جائیں گے، پیچھے والے بھی بچ جائیں گے،
جو ادھر دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن وہ مٹھی حضور کی تھی، ریت اللہ کے حکم سے پھینکی تھی، سب کی آنکھوں میں جا پڑی۔ کہا محبوب متعجب کیوں ہوتی ہے دنیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ یہاں پہ ہمارے قبلہ، ہمارے استاد گرامی، پہلے استاد جن سے ہم پڑھتے رہے، علامہ سعید احمد مجدی رحمت اللہ علیہ، قبلہ بڑی مزہ لے کے کہا کرتے تھے، محبوب ریت تو نے نہیں پھینکی، وَمَا رَمَيْتَ، محبوب وہ ریت تو نے پھینکی نہیں۔ مولا کب؟ کہا اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے پھینکی۔ محبوب جب تو نے پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی، بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ نے وہ ریت پھینکی۔ تو ہاتھ مصطفیٰ کے تھے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو کس کا ہاتھ کہا؟ بولیے، مصطفیٰ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ، اور یہ ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔ اب میں نے یہی حضور کے ہاتھ مبارک کے 2-3 معجزات اور اس کے بعد گفتگو اختتام، لیکن انشاءاللہ آپ کا ذوق دوبالا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نشیرہ ورکہ سے میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ، ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے، بولیے تو صحیح، ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے، ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ اور ابلیس نعت سید کونین جب سنے، سینے پہ مارتا ہے بہت سٹ پٹا کے ہاتھ۔ ابلیس نعت سید کونین جب سنے، ابلیس نعت سید کونین جب سنے، سینے پہ مارتا ہے بہت سٹ پٹا کے ہاتھ۔ اور سنیے، نور و بشر کی بحث بھی کتنی فضول ہے، نور و بشر کی بحث بھی، پیر صاحب نے کہا نا، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نور و بشر کی بحث بھی کتنی فضول ہے، ان میں سے کوئی سدرہ کو آئے لگا کے ہاتھ۔ نور و بشر کی بحث بھی کتنی فضول ہے، ان میں سے کوئی سدرہ کو آئے لگا کے ہاتھ۔ ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے، بولیے، ہاتھوں میں آ گئے ہیں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ حضور کے ہاتھ مبارک اللہ نے ان کو بڑا بابرکت فرمایا، اور اتنا بابرکت، اتنا برکت کہ اگر ہم گھر کے اندر یہ گلاس میں پانی ہونا تو پانی کے اندر بچہ ہاتھ ڈال دے نا، بڑا بھی ہاتھ ڈال دے تو گھر والے پانی کا گلاس فوراً چینج کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، فوراً ہاتھ گلاس کو پانی کو چینج کر دیتے ہیں، جی پانی میں بچے نے ہاتھ ڈال دیا، بڑے نے ہاتھ ڈالا، جی ہاتھوں کے اوپر جراثیم ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صبح مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے نکلتے تھے، مدینے کے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے غلاموں کو پانی کے پیالے دے کے مسجد نبوی کے باہر کھڑا کیا ہوتا تھا، اور وہ کہتے حضور میرے آقا نے یہ پیالہ بھیجا ہے، کرنا کیا ہے؟ حضور اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا، اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور نبی پاک گزرتے جاتے اور ان کے پیالوں کے اندر اپنا دست مبارک ڈبوتے جاتے، وہ پیالہ جا کے اپنے مشکیزے کے اندر ڈال لیتے، اور سارا دن پیتے بھی اسی سے، پکاتے بھی اسی سے، کھاتے بھی اسی سے، وضو بھی اس سے کرتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتیں آ جائیں۔ یہاں 2-3 لوگ ہیں جو مسائل کو سمجھتے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب ہے، فرحان نے پڑھا ہوا درس نظامی، بھائی کرام صاحب کا ویسے بڑا تجربہ ہے ہمارے ساتھ رہ کے، تو جب پانی کو ہاتھ لگ جاتا ہے نا، پاک ہاتھ ہے، تو اس کا حکم ہوتا ہے کہ یہ طاہر ہوتا ہے۔ ایک پانی ہوتا طاہر مطہر، پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن جب پانی جسم کے ساتھ لگ کے گر جاتا ہے تو پھر وہ طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ عالم یہ ہے، حضور کا ہاتھ لگتا ہے، صحابہ غسل بھی فرما رہے ہیں، وضو بھی فرما رہے ہیں کہ میاں یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی ہیں، اور اسی ہاتھ مبارک کی برکات میں سے ایک برکت تو جو آپ کی
مجھے پتا ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں اس پر اپنی توجہ اب دوبارہ نہیں بولوں گا، 2 حدیثیں سناتا ہوں اور آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک برکت والا، دست مبارک، حضور کا قدم مبارک بھی برکت والا، حضور کے ہاتھ مبارک بھی برکتوں والے، حضور کا لعاب بھی، تھوک مبارک بھی برکت والا، نبی کا پسینہ بھی برکت والا۔ میرا خیال ہے آپ کو سبحان اللہ کہنی آتی نہیں ہے، نہیں میرا خیال ہے یا میرے ساتھ روندی مار رہے ہیں جی نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جی، سبحان اللہ کہنی ہے کہ نہیں؟ ایک مزیدار بات سناؤں آپ کو، ہمارے وابدہ ٹاؤن میں جب جائیں نا تو وابدہ ٹاؤن میں انٹرس پر 2 لائنیں ہیں، کیوں جی کرام بھائی؟ ایک طرف لکھا ہوا سٹیکر والی گاڑیاں اور دوسری طرف سٹیکر کے بغیر گاڑیاں۔ سٹیکر والی گاڑیاں پتہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن لوگوں کے وابدہ ٹاؤن میں گھر ہیں نا، ان کی گاڑیوں کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جب سٹیکر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ وابدہ ٹاؤن کا رہائشی ہے، اس کی پراپرٹی یہاں، کہتے ہیں جدھر سے گزر جائیں، اس کا چیک، اس کو روکتا کوئی نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے وہ دوسری طرف سے گزرتی ہے اور اس کو وہ پوچھتے بھی ہیں، آئی ڈی کارڈ بھی پوچھتے ہیں، دیگر پوچھتے ہیں، کہاں جانا ہے یہ بھی پوچھتے ہیں، کئی دفعہ روک بھی لیتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، اس کا جنت میں لگتا ہے درخت، اس کا جنت میں کیا لگتا ہے؟ درخت۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ کیونکہ ہر بندہ بیان کرتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی شب بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ میرے مصطفیٰ سے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میرا سلام دینا اور اپنی امت سے کہنا جنت بڑی زرخیز ہے، اس کی مٹی بڑی پیاری ہے اور اس میں درخت لگانے کا طریقہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جو بندہ ان میں سے ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے جنت میں اس کا سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سنیے، پھر آ جائیے سٹیکر پہ، جس کی پراپرٹی ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو جب جنت میں آپ کے نام کی پراپرٹی ہوگی، آپ کے درخت لگے ہوں گے، تو پھر آپ کو سٹیکر کے بغیر والی لائن میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، سٹیکر والی لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب آپ نے کہنا سبحان اللہ، اور ہر بات پہ جو محبت والی لگے اس میں کہیں سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ رہے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں۔ اور پا لال ٹوپی والے ادھر دیکھیں میری طرف، شہزادے تو سیانہ بندہ ہے یار، اچھا خاصا سیانہ ہے، مجھا بھی ٹھیک لیں، ادھر دیکھیں میری طرف جی ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ رکھیے، میں انہی کی باتیں کر رہا ہوں جن کے پاس سے آپ ہو کر آئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب توجہ فرمائیے گا ذرا یہاں پہ، نبی پاک علیہ السلام ایک جنگ کے دوران ہے، میں غیر ضروری بات نہیں کروں گا، جنگ کے دوران نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے پاس کھانے پینے کے لیے سامان ختم ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صفی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے پاس کچھ ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک تھیلا ملا۔ کیا ملا؟ تھیلا ملا، توشہ دان ملا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں وہ تھیلا پیش کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے تھیلا ملا، اس میں کچھ کھجوریں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ تھیلا لیا، اس میں حضور علیہ السلام نے اس کو الٹ کے دیکھا، کچھ کھجوریں تھیں۔ اب نبی پاک نے وہ کھجوریں گنی، کہتے ہیں 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی جی؟ بچے بھی بولیں کتنی تھی؟ 21 کھجوریں۔ کہتے ہیں 21 کھجوریں، ان کھجوروں کو حضور نے واپس اس توشہ دان کے اندر ڈال دیا، اور توشہ دان اب 21 کھجوریں، صحابہ کی تعداد سینکڑوں صحابہ۔ اب کریں تو کیا کریں، 21 کھجوروں سے کتنوں کا پیٹ بھرتا ہے؟ کہتے ہیں نبی رحمت شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو واپس اس توشہ دان کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اب نبی پاک نے کیا کیا، اپنا یہ دست مبارک اس تھیلے کے اندر ڈالا،
اور اس کے اندر حضور نے اپنا یہ ہاتھ مبارک جو ہے اس کو الٹ پلٹ کیا کھجوروں کو ساتھ، اور جب اچھی طرح الٹ پلٹ کر لیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو 10 کر کے بلاتے جاؤ۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ہیں اور وہ 10 کرتے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بس ہاتھ ڈالو، کھجور نکالو، کھاتے جاؤ، پھر ہاتھ ڈالو، پھر نکالو، پھر کھاتے جاؤ، پھر ہاتھ نکالو۔ اب 10 بندے اگر پہلے ہی آئیں تو کھجوریں کتنی آتی ہیں؟ 2 اور ایک کھجور بچ جاتی ہے، لیکن 10 بندے آتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اب بھوک 2 کھجوروں سے تو مٹنے والی نہیں ہے، پیٹ جب بھر جاتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلے 10 آ جاتے ہیں، پھر وہ کھاتے ہیں اور پھر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر اگلے 10 آ جاتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اگلے 10 آ جاتے ہیں۔ 100 200 300 400 اور سینکڑوں صحابہ اس 21 کھجوروں کے تھیلے میں سے کھاتے ہیں، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں، کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توشہ دان اب مجھے عطا فرما دیا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے وہ توشہ دان بولیے مجھے دے دیا، اور جب مجھے دیا تو مجھے کہا ابو ہریرہ اس کو سنبھال لے، تو اس سے جب بھی ضرورت پڑے کھا لینا، لیکن 2 کام نہیں کرنا، کبھی اس کے اندر جھانک کے دیکھنا نہیں اور کبھی اس کو الٹ کے خالی کر کے دیکھنا نہیں، بس جب بھی دل کرے نا تو تم نے ہاتھ ڈالنا ہے، جتنا دل کرے نکال کے کھا لینا، تجھے کھجوریں مل جایا کریں گے۔ اب سبحان اللہ، جب بھی چیز چاہے نا تو تم نے اس سے نکال کے کھا لینی ہے، ہاتھ ڈالنا ہے، کرنا کیا نہیں، الٹنا نہیں، اندر نہیں دیکھنا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ کتنے دن وہ کھجوریں کھائیں؟ پہلے تو ٹوٹل 21 کھجوریں، کھانے والے سینکڑوں، اور وہ کھا کے چلے گئے۔ بات یہی بڑی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں حضور نے وہ مجھے دے دیا، کہتے ہیں میں بھی بڑا پکا تھا، میں نے بھی اپنی پشت کے ساتھ باندھ لیا، ہر وقت وہ میری کمر کے ساتھ لگا رہتا تھا، مجھے جب بھی بھوک لگتی خود بھی کھاتا، دوسروں کو بھی کھلاتا، مہمان آتے ان کو کھلاتا۔ اب آپ کہتے ہیں میں کھاتا رہا، کتنے دن چلی ہوگی؟ 2 دن 3 دن۔ ہمارے گھر میں کھجوریں آئیں تو 2 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، مٹھائی کا ڈبہ آئے 4 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، ہم پوچھتے ہیں یار کل دل لینا اسی کھا کون گیا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ اب کہتے ہیں میں 2 دن کھاتا رہا، 3 دن 4 دن، حتیٰ کہ سرکار کا وصال ہو گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، کہتے ہیں 2.5 سال کا عرصہ آپ خلیفہ رہے، میں اس تھیلے سے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ فرماتے پھر جناب صدیق کا وصال ہو گیا، جناب عمر فاروق خلیفہ بنے، فرماتے 11 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ سبحان اللہ کہنے دل تے کردہ ہونا، اپنی زدنا نہیں کہنے دے، سبحان اللہ۔ ہاں ایسے کہتے ہیں 11 سال خلیفہ رہے، میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، مہمان نوازی کرتا رہا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا دور آ گیا، 13 سال انہوں نے خلافت کی، میں 13 سال تک اس تھیلے میں سے کھاتا رہا، کھلاتا رہا، مہمان نوازی کرتا رہا، اور تقریباً آپ کہتے ہیں 13 سال ان کا دور خلافت، 11 سال جناب عمر کا دور خلافت، یہ ہوگا 24 سال، 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، یہ تقریباً جو ہے وہ ہوگا 26 سال، اور اس کے بعد کہتے ہیں 2-2.5 سال حضور کی حیات میں، کم و بیش 28 سال کا عرصہ۔ کتنے سال؟ 28 سال کہتے ہیں میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، مہمان نوازی کرتا رہا۔ اور کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ ان 21 کھجوروں میں کہتے ہیں کھجوریں تو 21 ہی تھی، وہ 400 بھی کھا گئے، اور 28 سال تک میں بھی کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، لیکن کہتے ہیں کم و بیش 1,500 من کھجوریں۔ کتنی کھجوریں؟
1,500 من کھجوریں جو ہیں میں نے اس تھیلے سے کھائیں، لوگوں کو کھلائیں، مسکینوں میں بانٹی، لیکن کبھی وہ تھیلا خالی نہیں ہوا۔ اور جس طرح حضرت عثمان شہید ہوئے، کہتے ہیں وہ تھیلا میری کمر سے گر کے کہیں جو ہے وہ گم ہو گیا، وگرنہ میں 28 سال تک پیٹ بھر کے کھاتا رہا ہوں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت۔ یہ کیا ہے میرے مصطفیٰ کے؟ اب اگلی حدیث سننا چاہتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ بات تو ویسے ہی سنانی ہے جیسے میں سناتا ہوں، اور آپ جیسے سننا چاہیں، جب تک تو جو نہ بات کا لطف نہیں آئے گا۔ نبی رحمت شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں بڑی ہیں، حضور کے ہاتھوں کی بھی برکتیں ہیں، پاؤں مبارک کی بھی برکتیں۔ سرکار حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ پہ جا رہا تھا، برکت کی بات ہے نا، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے جنگ میں، اور حضور مجھ سے پیچھے آ رہے تھے، لیکن میرا جانور جو تھا اونٹ وہ بہت ہی سست تھا، کہتے ہیں وہ سب سے جب پیچھے رہ گیا نا تو پیچھے سے سرکار تشریف فرما ہوئے۔ سرکار کہتا ہے جابر اونٹ کو چلاتے نہیں، میں کہتا ہوں حضور یہ چلتا نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جو ہے وہ چھڑی ہے، نبی پاک اس کے ساتھ اس کو ذرا سا ٹوکا لگاتے، ہوج لگاتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، اور ذرا سا جب لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں پھر وہ اونٹ نے چلنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا، کہتے ہیں اتنا چلا کہ وہ سارے قافلے سے آگے چلا گیا۔ سرکار میرے قریب آ کے مسکرا کے کہتا ہے جابر اب رکتا نہیں ہے، کہیں حضور میں تو رکتا ہوں، اب یہ رکتا نہیں ہے، میں تو رکتا ہوں اب یہ سرکار کا دست مبارک لگا ہے نا، اور حضور نے لگایا، کہتے ہیں حضور پہلے میں چلاتا تھا یہ چلتا نہیں ہے، اب میں روکتا ہوں یہ اور رکتا نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا کے فرماتے جابر یہ اونٹ مجھے بیچنا ہے۔ بڑا پیار تھا حضور کو جابر سے، بڑا پیار تھا حضور کو، جابر یہ مجھے بیچنا ہے۔ جناب جابر عرض کرتے ہیں حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، یہ سارا مال ہی آپ کا ہے حضور، اونٹ بھی آپ کا ہے، لے لیں، بیچنا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سودا کر لیا، اور سودا کر کے سرکار جب گئے نا مدینہ میں واپس، جنگ ختم ہوئی تو نبی پاک نے بلال سے کہا بلال جابر کو پیسے دے دے اور تھوڑے سے زیادہ دینا۔ کیا کرنا؟ تھوڑے سے۔ یہ ہے میرے استاد گرامی قبلہ مصطفی صاحب اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں نبی کی سیرت سے بھی سبق سیکھا کرو۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ تھوڑا سا زیادہ دینا، تھوڑا سا زیادہ دینا۔ یاد رکھیے گا جب تک سودا طے نہیں نہ ہو جاتا تب تک آپ کو اختیار ہے، آپ لڑیں، لڑنے سے مراد بحث کریں، تکرار کریں، ضد کریں۔ بندہ کہے جناب میں نے 5,000 کی دینی، آپ کہیں نہیں جناب میں تو 3,000 دوں گا، بحث کریں، تکرار کریں، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ لیکن جب کسی بات پہ ڈن کر لینا پھر 1 روپیہ بھی کم کرنا آپ کے لیے جائز ہے؟ بولیے جائز ہے؟ نہیں ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ طے کرنے سے پہلے بحث کرو، اور جب طے ہو جائے تو پھر کم نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے کہا بلکہ جب تم کسی کو طے کر لو نا اور اس کے بعد مزدوری دو تو جو طے کیا تھا اس سے تھوڑا زیادہ دیا کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے کم دیتے ہیں۔ تو آج کے بعد یاد رکھنا بحث کرنی ہے تو طے کرنے سے پہلے کرنی ہے، جب کوئی طے کر لینا ہے تو پھر کمی کریں گے تو گلے کا حق ماریں گے، جس سے نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ اونٹ کا سودا ہو گیا، جناب بلال کے پاس آئے، بلال جابر کو پیسے دے دو اور تھوڑا سا زیادہ دینا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے جو پیسے دیے نا وہ اصل میں سونے کی صورت میں حضور نے مجھے دیے تھے، اب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سونا جو ہے وہ مجھے حضور نے زیادہ دیا۔ کہتے ہیں وہ جو سونا اونٹ کی قیمت تھی اس کو تو میں نے استعمال کیا، لیکن وہ جو تھوڑا سا سونا میرے مصطفیٰ نے مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا، کہتے ہیں وہ مجھے اتنا پیارا تھا کہ میں نے ساری زندگی اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا کرتا تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عطائیں ایسی ہیں۔ آخری بات کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ میرے ساتھ ساتھ رہے تو یہ گفتگو یہ 10 منٹ کی بات ہے، لیکن 10 منٹ میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو بہت زیادہ حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور حدیثوں میں
ان صحابہ میں آپ شامل ہیں کہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ایک دن کسی نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ اتنی حدیثیں روایت کیسے کرتے ہیں؟ تو جو میری طرف آپ کی رہے، اتنی حدیثیں کیسے روایت کرتے ہیں؟ آپ نے اس کے 2 سبب بیان کیے، دونوں ہی بڑے قیمتی ہیں، لیکن اعتبار آپ نے دوسرے پہ کیا۔ کہتے ہیں میں 2 کام کرتا تھا۔ 2 کام کیا تھے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیثیں زیادہ اس لیے یاد ہیں اگرچہ میں نے حضور کی ظاہری حیات کا زمانہ تھوڑا پایا ہے، لیکن اس تھوڑے کا استعمال میں نے زیادہ کیا ہے۔ تھوڑے کا استعمال، آج ہمارا وقت بڑا برباد ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ وقت برباد کون کرتا ہے؟ موبائل۔ کیا؟ موبائل سب سے زیادہ ہمارا ٹائم برباد کرتا ہے موبائل۔ ہماری صحت برباد کرتا ہے موبائل، ہماری زندگی خراب کرتا ہے موبائل۔ موبائل کو کم سے کم وقت دیں، وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک محدث تھے، انہوں نے اپنے ابا جی سے بہت ساری حدیثیں روایت کی کرتے تھے وہ، لیکن ان کو اپنے والد کی زندگی میں بڑا تھوڑا موقع ملا تھا ان کے ساتھ رہنے کا۔ تو لوگ پوچھتے حضرت آپ اتنی حدیثیں کیسے روایت کرتے ہیں اپنے ابا جی سے جبکہ آپ کو ان کے ساتھ رہنے کا وقت بڑا تھوڑا ملا؟ وہ کہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ حدیث میں پہلے یاد کر لیتا تھا۔ ابا جی کام کر رہے ہوتے تھے، میں ان کو حدیث سنا کے سند لے لیتا تھا۔ ابا جی روٹی کھا رہے ہوتے تھے، میں حدیث سنا کے سند لے لیتا تھا۔ میرے ابا جی چل رہے ہوتے تھے، میں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کو حدیث سنا کے حدیث کی سند لے لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک محدث روٹی کا چورا بنا کے کھایا کرتے تھے، چورا بنا کے۔ لوگ کہتے حضرت برکیاں بنا کے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہتے ہیں برکیاں بنا کے کھاتا ہوں نا، ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ چورا کر کے کھاتا ہوں تو 40 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ٹائم نکل آتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، آج موبائل ہمارے 6 8 گھنٹے کھا جاتا ہے۔ وقت کا استعمال کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے جتنا وقت حضور کے ساتھ ملا میں نے بڑا اچھا مصرف کیا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ کے صحابہ میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے۔ جو انصار تھے وہ صبح کھیتی باڑی پہ چلے جاتے، مہاجرین کاروبار پہ چلے جاتے۔ کہتے میرا نہ کاروبار تھا نہ میری زمین تھی، میں ہر وقت صفہ چبوترے پہ پڑا رہتا تھا۔ آج ایسا ویک کیا ہے نا چبوترا، اس پہ پڑے رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں حضور سے حدیثیں سیکھتا رہتا، صحابہ سے حدیثیں سیکھتا رہتا۔ اور فرماتا ہے ایک سبب تو یہ تھا، لیکن اتنی محنت کر کے بھی، اتنی کوشش کر کے بھی مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی۔ کہتے ہیں جب میں ہر چیز یاد کرتا بھول جاتا۔ کہتے ہیں پھر ایک دن میں نے اپنا یہ مسئلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہہ دیا۔ میں نے حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ۔ حضور میں آپ سے بڑی بڑی باتیں سنتا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ کی ریہرسل پھر کر لیں۔ ہاں اب باری آ گئی نا۔ حضور آپ سے انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، حضور میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ آج کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں بادام کھایا کر، سونف رکھیا کر منہ دے وچ، ٹھیک ہے، اخروٹ کھایا کر۔ وہ کہتا ہے حضور انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، حضور آپ سے بڑی بڑی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر میرے سامنے بچھا دے، اپنی چادر میرے سامنے بچھا دے۔ فرماتا ہے میں نے چادر حضور کے سامنے بچھا دی۔ اب توجہ میری طرف، نظریں میری طرف۔ اب نبی پاک نے کیا کیا؟ اب یہ منہ سے نہیں بولوں گا، ہاتھ سے دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے چادر جب بچھا دی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے یوں ہوا میں بک بھرا۔ اب ہوا میں بک بھرے تو بک میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا، نظر آتا ہے کچھ؟ ایسے میں نے کیا کچھ ہے اس میں؟ نبی پاک نے بھی ایسے کیا تھا اور یوں چادر میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا زم ہوں، ابو ہریرہ اٹھا اور سینے سے لگا لے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر جو ہے وہ پکڑی۔ اب یہاں صحابی کا ایمان بھی دیکھنا پڑے گا۔ خود کہتے ہیں ہاتھ بھی خالی تھے، چادر بھی خالی تھی، ہاتھ بھی خالی تھے اور چادر بھی خالی تھی۔ اور نبی پاک فرماتا ہے اٹھا کے سینے سے لگا لے۔ آج ہمیں کوئی دینا لنگر لینے لگے تو گزرا سے ڈال دے تو ہم کہتے ہیں دیتا کیا کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن صحابی کو پتا تھا دینے والا مصطفیٰ ہے، دینے والے مصطفیٰ ہیں۔ حضور نے یوں کیا۔
اور چادر میں ڈالا، کہا زم ہو اٹھا کے سینے سے لگا لے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نہ کچھ ہاتھوں میں ہے نہ کچھ چادر میں ہے، حضور کیا اٹھاؤں؟ جانتے تھے حضور ہیں، اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی، سینے سے لگا لیا۔ اب راوی پوچھتا ہے، میں نے کہا حضرت پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہونا کیا تھا، نہ کچھ ہاتھوں میں نظر آیا نہ کچھ چادر میں نظر آیا، لیکن جب چادر سینے سے لگائی اتنا اثر آیا، فما نسیت شیئا بعد ذالک، اللہ کی قسم جب سے وہ چادر سینے سے لگی ہے مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے، مجھے کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب اس کے ساتھ متصل دوسری روایت ذکر کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ بھی آپ کو لطف دے گی، تو جو آپ کی میری طرف رہنی چاہیے۔ جب وقت گزرتا گیا تھا، میں کہتا ہوں آج جو شان مصطفیٰ میں شک ہے نا، یہ 1400 سال گزر گئے نا، لوگوں کو شک پڑنے شروع ہو گئے۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ صحابہ نے چاند ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے سورج واپس پلٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے درختوں کو حضور کی بارگاہ میں چل کے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے ہرنی کو سجدے کرتے دیکھا تھا، اونٹ کو سجدے کرتے دیکھا تھا، اور فاختہ کو حضور کے سامنے بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہیں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے پتھروں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں سنی تھی۔ لیکن جب صحابہ جانے لگے نا اور نئے لوگ آنے لگے، ان کو شک پڑنے شروع ہو گئے۔ اب تو جو ان کو جب شک پڑنے شروع ہوئے، وقت آ گیا، مروان گورنر بن گیا مدینے کا۔ تو جو بڑی آخری بات ہے، مروان گورنر بن گیا مدینے کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے عطا کیا تھا فما نسیت شیئا بعد ذالک، اس خالی ہاتھ میں، یوں ہاتھ خالی ہے، چادر میں ڈالے، کہا سینے سے لگا لے، کہتے سینے سے لگایا، لیکن فما نسیت شیئا بعد ذالک، اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز مجھے بھولی نہیں ہے۔ اب صحابہ کو بتایا، صحابہ نے یقین کر لیا۔ وقت گزرا، وہ لوگ آ گئے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، شک پڑنے شروع ہو گئے۔ مروان کا دور آ گیا۔ مروان نے کہا یہ جو بوڑھے صحابی ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں، مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں۔ اب علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر نقل کیا، وہ کہتے ہیں مروان کا سیکٹری نام اس کا ابو زازا، وہ کہتا ہے کہ مجھے مروان نے کہا کہ یہ جو کہتے پھرتے ہیں مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں، ذرا ان کو بلاؤ تو صحیح، ان کا امتحان تو لیں۔ اب یہاں مزہ آنا ہے، آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، اب بلاؤ تو صحیح ذرا ان کو۔ اب کہتے ہیں کہ بلا لیا، بلانے سے پہلے پلاننگ کر لی۔ پلاننگ کیا تھی کہ ایک سوالوں کی لسٹ بنا لی، میرے ہاتھ میں رجسٹر دے دیا، اور کہا کہ جب حضرت ابو ہریرہ میرے پاس آئیں گے میں ان سے سوال کروں گا، تم ان کا جواب جو دیں گے وہ تم نے لکھ لینا ہے۔ پردے کے پیچھے بٹھا دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں حضور نے یوں کیا تھا، میری چادر میں ڈالا تھا اور کہا تھا سینے سے لگا لے، فما نسیت شیئا بعد ذالک، مجھے اس دن کے بعد کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں مروان نے بلا لیا اور کہتا ہے حضرت آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ، کہا آپ کو کوئی چیز بھولتی نہیں، کہا الحمدللہ حضور نے عطا فرمایا۔ کہا یہ ہمارے کچھ مسئلے ہیں، ان کے بارے میں حضور نے کیا کہا تھا؟ آپ کہتے ہیں تم پوچھو میں بتاتا ہوں۔ اس نے پہلا سوال پڑھا، ابو زازا کہتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے جواب میں حدیث پڑھ دی، میں نے لکھ لی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر حدیث پڑھ دی، میں نے پھر لکھ لی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، آپ نے پھر حدیثیں بیان کی، میں نے وہ بھی ساری لکھ لی۔ اس نے اگلا سوال کیا، آپ نے پھر حدیثیں بیان کی، میں نے وہ بھی لکھ دی۔ مروان سوال کرتا گیا، نبی کا صحابی حضور کی عطا سے جواب دیتا گیا۔ ابو زازا کہتا ہے میں لکھتا گیا، اب جواب دیتے گئے، لکھتے گئے، جواب ہوتے گئے کہ میں لکھتا گیا۔ کتنے دیر؟ فرماتے 1 صفحہ، 2 صفحے، 3 صفحے، 4 صفحے، 5 صفحے، 100 صفحہ، 200 صفحے، 300 صفحے، 400 صفحات کا رجسٹر تیار ہو گیا، اور وہ سوال کرتا گیا، صحابی رسول جواب دیتے گئے، اور ایک جگہ پہ نہ رکتے ہیں نہ اٹکتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جواب دیتے گئے میں لکھتا گیا، جواب دیتے گئے میں لکھتا گیا۔ اب یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے آگے ذرا سا کمال دیکھیں۔ اب کہتے ہیں کہ پھر 1 سال تک
وہ رجسٹر پڑا رہا، آپ کو بھیج دیا گیا، 1 سال تک اسی رجسٹر میں لسٹ رکھ دی. جب سال گزر گیا مروان کہتا اب دوبارہ بلاؤ، دوبارہ بلاؤ. پھر بلا لیا. ابو زادہ کہتے اب کے بار مروان کے ہاتھ میں پھر لسٹ ہے اور میرے ہاتھ میں وہ رجسٹر ہے جو میں نے سال پہلے لکھا تھا، سال پہلے لکھا تھا. کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے حضرت وہ جو آپ نے پچھلے سال باتیں بتائی تھی ہم سے ضائع ہو گئیں. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر پوچھ لو، پھر بتا دیتے ہیں. ہمیں کون سا کسی دنیا دار نے دیا ہے ختم ہو جائے، ہمیں سرکار نے عطا فرمایا. فرماتے تم دوبارہ پوچھ لو. اس نے پھر سوال کرنے شروع کر دیے. ابو زادہ کہتا ہے اب کہ میرے ہاتھ میں وہ رجسٹر تھا، میری انگلی لفظوں پہ تھی، اب تو جو آپ کی میری طرف رہے، سبحان اللہ آپ کی مرضی پر ہے، دل کرے گا تو کہہ لینا، نہ کرے گا تو اب میں مجبور نہیں کرتا. کہتے ہیں مروان نے سوال کرنے شروع کر دیے. نبی کے صحابی نے حضور کی عطا سے جواب دینے شروع کر دیے. کہتے ہیں وہ سوال پڑھتا گیا، حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے گئے اور میری انگلی لفظوں کے اوپر چلتی گئی. کہتے ہیں 1 2 3 4 5 100 200 300 400، کہتے ہیں 400 صفحات کا رجسٹر پورا ہو گیا اور نبی کا صحابی جواب دیتا گیا. پوچھا کیا ہوا، کوئی لفظ آگے پیچھے کیا، کچھ بھولے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم بھولنا تو دور کی بات ہے، 400 صفحات کا رجسٹر پورا ہو گیا لیکن ما زادہ ولا نقصا. نبی کی عطا کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے نہ کوئی لفظ آگے کیا تھا نہ کوئی لفظ پیچھے کیا تھا. ما زادہ ولا نقصا، نہ کوئی لفظ آگے کیا تھا اور نہ کوئی لفظ ما زادہ ولا نقصا، نہ کوئی لفظ آگے نہ کوئی لفظ پیچھے. مالک کونین ہیں، اعلیٰ حضرت کا لہجہ دیکھیے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کہتے ہیں وہ سوال کرتے گئے، صحابی رسول جواب دیتے گئے، ما زادہ ولا نقصا، نہ کوئی لفظ آگے کیا اور نہ کوئی لفظ پیچھے. ابھی میں نے ذکر کیا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہم حدیبیہ کے مقام پہ تھے. توجہ میری طرف رکھیں بچے، حدیبیہ کے مقام پہ 1 بج گیا، 11:30 جی بس ختم کرتا ہوں. میں حدیبیہ پہ تھے حضور کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پانی ختم ہو گیا، جیسے کبھی کھانا ختم ہوا تھا تو کھجوریں آ گئی تھی. کہتے ہیں ایسے ہی پانی ختم ہو گیا، اب پانی پینے کے لیے بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی نہیں، سالن بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے نہیں، نہانے کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اس عالم کے اندر حضور سے عرض کیا آقا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کچھ پانی تو ہوگا. کہتے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک مشکیزے میں ڈالا اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب نبی رحمت شفیع معظم راحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ مبارک اس مشکیزے میں ڈالتے ہیں، اس کے مشکیزے میں ڈالتے ہیں اور جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو فرماتے کیا ہوا؟ میں نے دیکھا حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. کہتے ہیں حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا. کہتے ہیں ہم نے کھایا بھی، پیا بھی، کھانے بھی بنائے کھائے اور وضو بھی کیا، آٹے بھی گوندے، سالن بھی بنائے، جانوروں کو پلایا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے. اب وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب حدیث روایت کی نا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا جابر کتنے تھے؟ میں یہ آپ کو اس لیے آخر میں حدیث سنا رہا ہوں، بات میری ختم ہو گئی ہے، 11:30 کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر. 11 کا ٹائم جب ہو جاتا ہے نا، ویسے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، علامہ صاحب اگر چاہیں تو سنا دوں. حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو 10:30 کے بعد کا ٹائم تھا، تو ہم نے کہا حضور اجازت ہے قبلہ مصطفی صاحب کے پاس. تو کہتے یار بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. پھر 11:15 ہو گئے تو میں نے کہا حضرت اب اجازت ہے. فرماتے ہیں یار بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر ہو رہا. 11 بج گئے تو میں نے کہا حضور اب اجازت ہے. تو مسکرا کے فرماتے ہیں ہونی تو 11 کا ٹائم شروع ہے ہونی تو 11 کا ٹائم شروع، لیکن میں ختم کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں.
یہ اس لیے صحابہ کا طرز عمل بتا رہا ہوں. پوچھا کم کنتم یومئذ، اے جابر جب حضور نے پانی نکالا تھا اپنی انگلیوں سے کتنے تھے تم اس دن؟ اب حدیث میں جو لفظ آتے ہیں یا 1400 تھے یا 1500 تھے، دو روایتیں، 1400 کی یا 1500 کی. اب آپ نے سوال کرنے والے کا سوال سنا، اس کا ذہن پڑا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جاننا چاہتا ہے حضور نے پانی کتنا عطا فرمایا تھا. تو جواب بھی درست دینا ہے کہ جھوٹ ہے، نہیں بولنا، لیکن محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرنی ہے. جو علماء کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور جو نگر نگر محافل میلاد منانے کا مقصد ہے بنیادی کہ ہماری نسل جو آنے والی ہے اس کو حضور کی محبتیں ملیں. کہتے ہیں کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ اب آپ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر کہوں گا 1500 تو یہ سمجھے گا کہ بس اتنا ہی پانی تھا. کہتے ہیں میں نے جواب بھی دیا اور کمال کر دیا. کہتے ہیں تھے تو 1500 لیکن اللہ کی قسم پانی اتنا تھا 1,00,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی زیادہ ہی ہوتا. ہمیں کہتے ہیں نا حضور کو اتنا نہ بڑھاؤ، بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. ارے میاں کہاں پہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں جی؟ حد سے بڑھا دیتے ہیں. میاں جس کی حد ہی نہیں ہے اس کو حد سے بڑھائیں کیا ہم؟ پہلے حد بتاؤ نا، حد کیا ہے؟ وہ کیا کہا؟ وہ صابر براری کے شعر ہیں. وہ کہتا ہے کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو. خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو. تو صحابہ اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ سننے والے کے دل میں حضور کی محبتیں پیدا ہوں. اس محفل کا بھی بنیادی مقصد محبتیں پیدا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. وما علیہ